اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دعوت حق حج اسپیشل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان انجینئر زیان العابدین، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سروں کے تاج انجینئر محمد علی مرزا۔ پروگرام دعوت حق جس میں آپ کر سکتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی سے ہونے والے مسائل پر سوالات، دیے گئے واٹس ایپ نمبر 0334805550 پر۔ پچھلے ماہ چونکہ ریکارڈنگ لیٹ ہو چکی تھی کسی ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے، اور اس دفعہ بھی کچھ سوالات ہماری آڈینس کے رہ جائیں گے، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، کیونکہ پروگرام دعوت حق کے لیے ہر دفعہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کوشش ہوتی ہے کہ ہر بندے کے سوال جو ہے وہ اس ٹرانسمیشن میں لے لیے جائیں، لیکن چونکہ ہمارے پروگرام کی جو ڈیوریشن ہے 40 منٹ ہے، تو اس میں سب بھائیوں کے سوال کور کرنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ SOPs بنایا گیا ہے کہ جن بھائیوں کے سوال رہ جائیں گے یا جو سوال لیٹ کرتے ہیں، تو ان کے سوالات جو ہیں وہ ہم ہر ماہ کی جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگی اس میں ایڈریس کیا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب۔ علی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیف حال یا علی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ علی بھائی حج سے ریلیٹڈ ہی سوالات کا سلسلہ انشاءاللہ کریں گے، اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں ہوگا۔ حج یا قربانی سے ریلیٹڈ جو سوالات ہیں، کیونکہ لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے مسائل کا۔ تو سب سے پہلا علی بھائی سوال حج سے ریلیٹڈ ہے کہ حج اور عمرہ کے لیے جو لوگ احرام باندھتے ہیں، اس میں جو لاسٹک یوز ہوتی ہے، بعض اوقات جو لوگ ہیں وہ حج عمرہ کے لیے جو احرام باندھتے ہیں اس میں لاسٹک بھی یوز کرتے ہیں، تو کیا احرام میں لاسٹک یوز کرنا درست ہے؟ احرام جو ہے وہ 2 انسلی چادریں ہونی چاہیے، اور سلے ہوئے کپڑے احرام کی حالت میں پہننا منع ہے، پسندیدہ بھی نہیں ہے۔ البتہ اگر مجبوری ہو تو پھر اس طرح کا معاملہ کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ احرام جو ہے وہ 2 انسلی چادریں ہی ہونی چاہیے۔ مجبوری کی حالت میں تو پاجامہ بھی پہنا جا سکتا ہے، جب کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا ایشو ہے میڈیکل، وہ ایک الگ بات ہے۔ باقی عموماً بغیر کسی وجہ کے لاسٹک والا یا سلے ہوئے کپڑے اس طرح کے استعمال کرنا وہ منع ہے۔ نیکسٹ۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو تکمیل حج ہے، کیا وہ طواف وداع کے بعد ہی ہوگی؟ کیا چیز؟ تکمیل حج جو ہے وہ طواف وداع کے بعد ہی ہوگی؟ طواف وداع کا تعلق حج کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ایکٹیویٹی ایک جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ، جان بوجھ کے تو طواف وداع آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ ہاں البتہ کسی عورت کے مخصوص ایام شروع ہو گئے ہیں یا کوئی اور ایشو کسی کے ساتھ ہے تو طواف وداع مس کیا جا سکتا ہے، ادروائز یہ کوئی حج یا عمرے کا پارٹ نہیں ہے۔ لیکن یہ مشروع اس کے ساتھ اس حوالے سے ہے کہ جو شخص وہاں گیا ہے وہ طواف وداع ضرور کرے، اور اسپیشلی جو لوگ اپنے ٹریول کو مینیج کیے ہوئے ہیں وہ آسانی کے ساتھ اپنا شیڈول بنا سکتے ہیں، کوئی بھی طواف وہ طواف وداع کے طور پر کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ الوداعی ایک سمجھ لیں خانہ کعبہ شریف کی حاضری ہوتی ہے، اور باقی اس کا حج اور عمرے کے رکن ہونے کی حیثیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا علی بھائی، حج کے دوران جو تیسرے دن کا روزہ ہوتا ہے وہ اگر انسان بھول جائے تو کیا وہ کہیں بھی کسی جگہ پر بھی گھر جا کے بھی ادا کر سکتا ہے؟ یہ روزہ تو ان لوگوں کے لیے نا جو حج تمتع کی قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ قربانی کر سکیں۔ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ جمع کرنے کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ نے قربانی رکھی ہوئی ہے سورۃ البقرہ کے اندر، اور اگر کوئی قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ 10 روزے رکھے گا، 3 ایام حج کے اندر اور 7 گھر واپس آ کے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ بن گیا اور وہ روزے نہیں اس وقت رکھ سکا تو وہ گھر آ کے گنتی پھر پوری کر لے، 10 کی گنتی بال اسے پوری کرنی ہوگی، لیکن اس میں جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ 3 حج کے دنوں میں۔ لیکن ظاہر ہے جب کوئی مجبوری آ جائے تو پھر اس کے اوپر سے شرعی حکم تو اس طریقے سے اٹھ جاتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو گیا اور وہ اس قابل نہیں رہا کہ روزے رکھ سکے تو وہ پھر گھر آ کے گنتی پوری کر لے۔ 10 روزے بہرحال قرآن میں ہے تلک عشرۃ کاملہ، وہ آپ نے پورے کرنے ہوں گے۔ حج کے دوران اگر کوئی شخص فوت ہو جائے گا تو کیا اس کا حج پورا شمار کیا جائے گا یا اس پر حج بدل ہوگا؟ نہیں، وہ حج شمار کیا جائے گا، بلکہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں بھی ایسا ہوا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے تو نبی الاسلام نے کہا کہ اس کو اسی طریقے سے دفن کرو، یہ تلبیہ پڑھتا ہوا قیامت کے دن
اٹھایا جائے گا. تو شہادت کی موت ہے. اگر کوئی شخص حج تمتع کی نیت سے بیت اللہ گیا اور اس کو عمرہ کر لینے کے بعد شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑا, تو کیا عمرہ ادا کر لینے کے بعد اس کے اوپر دم واجب ہوگا؟ دم کیوں واجب ہوگا؟ یعنی وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے کہ اس کے بعد وہ حج نہیں کرے گا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں, اور حج کیے بغیر واپس آ گیا. تو دم تو واجب نہیں ہوگا, وہ بعد میں دوبارہ حج کر لے. ظاہر ہے اس کے وقت اس کے اوپر ایک تکلیف آ گئی ہے نا. حج تو اس طرح ادا نہیں ہونا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں دم دے دوں اور اس کے بدلے میرا حج ہو جائے, تو اس نے تو حج کا کوئی رکن بھی پورا نہیں کیا, تو حج کہاں سے اس کا ہوگا؟ حج کے لیے اسے دوبارہ ہی آنا پڑے گا. بہرحال وہ جو اس نے عمرہ کر لیا اس کا عمرہ شمار ہو گیا, اب نیکسٹ اس کو حج کے لیے الگ سے آنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دم دے دے اور یہ کہے کہ میرا حج ادا ہو گیا, جبکہ اس نے حج کے جو بڑے ارکان ہیں جن میں سے ایک وقوف عرفہ ہے وہ کیے ہی نہیں ہے. تو اس طرح تو حج نہیں ہوگا, حج تو دوبارہ ہی اسے کرنا ہوگا. علی بھائی, کیا حج کرنے والے مرد و عورت کے لیے احد, بقیع اور مسجد قباء کی زیارت کرنا لازم ہوگا یا صرف مردوں کے لیے ہے؟ نہیں, حج کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے لیے سعادت ہے جو شخص وہاں گیا ہے تو وہ اس طرح کی جگہوں کی زیارت کرے. حج اور عمرے کا رکن یہ نہیں ہے جی, نہ مردوں کے لیے نہ عورتوں کے لیے. علی بھائی, اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو کیا فوت شدگان کی طرف سے جو حج بدل ہے وہ کسی رشتہ دار کو ہی کہہ کر کروایا جائے گا یا کسی بھی شخص کو کہہ کر کروایا جا سکتا ہے؟ نہیں, بہتر تو یہ ہے کہ رشتہ دار ہی کرے گا, کیونکہ احادیث میں تو یہی ملتا ہے کہ اگر کسی نے حج کی کو منت مانی ہوئی تھی تو وہ حج قریبی رشتہ دار ہی اس کا ادا کرے گا. اگر وہاں کوئی اویلیبل نہیں ہے رشتہ داروں میں سے, اس کی اولاد میں سے, تو پھر کسی سے بھی حج بدل کروایا جا سکتا ہے. حج بدل کرنے والے کو بھی ثواب ہوگا اور جس کی طرف سے وہ کر رہا ہے اس کا بھی حج ادا ہو جائے گا. اچھا, اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ جو حج بدل کرے گا تو قربانی کے بارے میں اس کے کا کیا حکم ہے, کہ کیا وہ جو حج بدل کر رہا ہے اسی کے نام سے قربانی ہوگی یا فوت شدگان کی طرف سے؟ نہیں, حج بدل اگر حج تمتع کیا ہے نا تو وہ حج کی قربانی تو نہیں ہوتی, وہ ایک سفر میں حج اور عمرہ جمع کرنے کی قربانی ہے جو قرآن میں ہے. تو ظاہر ہے اگر وہ میت کی طرف سے حج تمتع کر رہا ہے تو وہ قربانی میت کی طرف سے ادا ہوگی نا, اس کی اپنی قربانی تو نہیں ہے نا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا, یہ جو حج کی قربانی ہے یہ عید قربان کی قربانی نہیں ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. حاجی کے اوپر تو نہ عید کی نماز ہے نہ عید کی قربانی ہے. یہ بعض لوگ ادھر بھی پیرلل میں پیسے دے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے قربانی کر دینا. نبی علیہ السلام سے یہ کوئی ثابت نہیں ہے کہ آپ نے عید قربان کی قربانی حج کے دوران کی ہو. اور حاجی نے عید کی نماز ہی نہیں پڑھنی ہوتی, جب نماز ہی اس نے نہیں پڑھنی عید کی, کیونکہ اس کی تو اس دن کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ حج کے پوائنٹ آف ویو سے ہے منا کے اندر, تو اس سے تو عید ساقط ہو چکی ہوئی ہے, تو عید قربان کی قربانی بھی اس سے ختم ہے. وہ جو قربانی حج کے موقع پہ کی جاتی ہے وہ ایک سفر میں حج اور عمرہ جمع کرنے کی قربانی ہوتی ہے, چاہے وہ حج قران میں ہو یا حج تمتع میں ہو. اس کا عید قربان کی قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ کعبہ شریف کے ارد گرد چکر لگانے کا اصل مقصد اور ہدف کیا ہے, اور کعبہ شریف کو چکر کے دوران بائیں سائڈ پر ہی کیوں رکھا جاتا ہے؟ سنت ہے جی, اس کا بس یہی جواب ہے. باقی کسی کو تباہ آزمائی کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی آگے ضرب تقسیمیں لگاتا رہے. اللہ تعالیٰ اگر حکم دیتا تو ہم کعبے کو دائیں جانب رکھ کے بھی چکر لگا سکتے تھے کلاک وائز. اس وقت جو چکر کعبے کے گرد لگتا ہے وہ اینٹی کلاک وائز لگتا ہے, 7 چکر لگتے ہیں. اس میں کوئی کعبے کی عبادت نہیں ہو رہی ہوتی ہے, اللہ کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے. کعبہ تو مسلمانوں کی ایک ڈائریکشن ہے. اگر اس کی عزت وہ ہوتی جس طرح لوگ اپنے بتوں کی کرتے ہیں تو کعبے کی چھت کے اوپر جوتیوں سمیت تو فوجی چڑھ کے غلاف کعبہ نہ تبدیل کر رہے ہوتے ہیں, اگر اس کی وہ والی رسپیکٹ کی جا رہی ہوتی. تو ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. احرام کی حالت میں کیا چھتری یوز کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں, چھتری یوز کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ اگر کوئی شخص اس چھتری کے چکر میں لوگوں کو تکلیف میں ڈالتا ہے, کوئی حکمران گیا اور اس نے ساتھ 40-50 بندے بڑا سا کوئی چھترا اٹھا کے اس کے اوپر کھڑے ہوئے, تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے. باقی تو چھتری استعمال آپ کر سکتے کیا کرنی چاہیے. دھوپ کے کیس میں تو ظاہر ہے وہاں پہ کافی تکلیف ہوتی ہے. ایئر کنڈیشن بھی لگا ہوا ہے مساجد کے اندر, اب تو انہوں نے منا کے خیموں کے اندر بھی کافی اہتمام کر دیا ہوا ہے. حاجی مزدلفہ جائے بغیر عرفات سے سیدھا طواف افاضہ کرنے چلا گیا اور احرام کھول دیا, تو پھر اس کے بعد مزدلفہ آ گیا تاکہ کنکریاں مار لے, تو کیا اس کا حج جو ہے وہ صحیح ہوگا؟ دیکھیں, یہ جان بوجھ کے اگر اس نے یہ ترتیب توڑی ہے تو
اس کے اوپر اب ظاہر ہے کہ اختلاف ہے امت کے اندر کہ جان بوجھ کے جو ترتیب اس طرح توڑتا ہے تو وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا. باقی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ نے ان تینوں کاموں کے اندر ترتیب آگے پیچھے کر دی تھی, تو نبی علیہ السلام نے اس دن یہی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. لیکن جو آپ علیہ السلام کی اپنی ترتیب ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے عرفات سے مزدلفہ آنا ہے, مزدلفہ میں آپ نے رات گزاری, اس کے بعد پھر آپ نے صبح مینا میں آنا ہے, اور سب سے جو قریب ہے کعبہ شریف کے بڑے والا شیطان کا وہ جو علامت بنی ہوئی ہے اس کے اوپر کنکریاں مارنی ہے, اور اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے, پھر آپ نے سر کے بال مڑانے ہیں, اور پھر آپ نے احرام کھولنا ہے. لیکن بعض صحابہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر, بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ان کاموں میں ترتیب کو بدل دیا تھا, تو نبی علیہ السلام نے کہا لا حرج, کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی شخص اس کو پتہ نہیں تھا اور اس نے یہ کام کیا, ترتیب یہی رکھنی چاہیے. تو محتاط یہ کہ ہر زندگی میں ایک دفعہ آپ نے کرنا ہے تو بھائی سیکھ کے جائیں, اس کو کیوں تکلیف میں ڈالتے ہیں اپنے آپ کو. اچھا علی بھائی, کوئی شخص اپنا فریضہ حج ادا کر چکا ہو اور وہ اپنی والدین کی طرف سے حج ادا کرنا چاہتا ہو, اور اس کی یہ خواہش بھی ہو کہ میں کسی جگہ پر مسجد تعمیر کرواؤں, تو اس میں دونوں میں سے کون سا کام افضل ہوگا, ماں پہ اپنی طرف سے حج کرنا یا مسجد کی تعمیر کروانا؟ مسجد کی تعمیر تو کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسے. حج اگر اس کے ماں باپ کے اوپر فرض تھا اور انہوں نے نہیں کیا تو حج بدل کرنا وہ زیادہ ضروری ہے, ہمارا یہ کرنا چاہیے. ایک بھائی کا سوال ہے کہ میں اپنے گونگے بہرے بھائی کے ساتھ حج کے لیے جا رہا ہوں, تو کیا میں ان کی طرف سے ہی تلبیہ کہوں گا اور ان کی طرف سے ہی دعائیں مانگوں گا, یا وہ خود اشاروں سے کریں گے؟ خود ہی اشاروں سے کریں گے, ظاہر ہے انہوں نے کرنا ہے نا, آپ نے اپنے لیے تلبیہ کہنا ہے, ان کے لیے تو نہیں کہنا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سن بھی نہیں سکتے اور بول بھی نہیں سکتے, ان کو تو ظاہر ہے جب سن بول نہیں سکتے اور حج تک وہاں پہنچ گئے ہیں تو باقی سارے کام کر کے ہی پہنچے ہیں نا, تو اس کام میں آگے ان کو کون سی بریک لگ جائے گی. یعنی سفر بھی انہوں نے کیا, کھاتے پیتے بھی ہیں, اپنی بات بھی اپنے بھائی کو سمجھا لیتے ہیں, تو اگر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں تو تلبیہ میں آ کے کیوں بریک لگ گئی ہے اس کو. کلاک ٹاور کا جو کمرہ ہے, کیا اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے, جبکہ اس میں اذان کی آواز بھی آتی ہے, اور اس سے جو نیچے کی جتنی بھی فلورز ہیں وہاں تک جو ہے وہ صفیں بچھی ہوتی ہیں؟ یہ جان بوجھ کے تو وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے, کیونکہ بیچ میں صفوں کا ٹوٹنا بھی لازم آتا ہے, اور یہ بات بالکل غلط ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ وہاں تک کنٹینیوس صفیں بنی ہوتی ہیں, وہ تو بہت رش ہو تو پھر کنٹینیوس صفیں ہوتی ہیں, ادروائز تو کعبہ تو مکمل مسجد حرام بھی نہیں بھرتی ہے, یہ بھرتی ہے تو رمضان کے اندر یا حج کے دنوں میں, ادروائز تو مطاف کے اندر بھی بندے پورے نہیں کھڑے ہوئے ہوتے. اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ادھر سے حج کرنے گئے اور جا کے کلاک ٹاور کی بلڈنگ کے اندر ہی نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں, مطلب وہاں جا کے بھی آپ محروم رہیں گے, وہاں اندر نماز پڑھ کے کیا کرنا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ آپ کا ہوٹل تو قریب ہونا ہی نہیں چاہیے, آپ لوگ ظہر کے وقت مسجد میں آئیں پھر عشاء پڑھ کے جائیں. لیکن لوگوں کو ایسی عادت پڑی ہوئی ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو پھر اپنے ہوٹل میں واپس آ جاتے ہیں اور وہاں آ کے ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. اس زندگی میں بہت کم خوش نصیب لوگ ہیں جو وہاں جانے میں کامیاب ہوتے ہیں. ہوٹل آپ کو دور لینا چاہیے تاکہ آپ کی کشتیاں جلی ہوئی ہوں, آپ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ مسجد حرام میں گزاریں. مسجد حرام میں بیٹھنا خود بہت بڑی سعادت ہے. آپ کوئی عبادت نہ بھی کریں, طواف نہ بھی کریں, لیکن بیٹھے تو مسجد میں, باہر آ کے تو آپ گناہ ہی کریں گے. جو بھی کریں کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے گا. رمی, قربانی اور حلق میں کی جو ترتیب ہے یہ سنت ہے یا واجب؟ وہ میں نے آپ کو پہلے اسی ٹاپک کے اوپر ایڈریس کر چکا ہوں نا کہ سنت ہے, لیکن جان بوجھ کے نہ توڑیں. ایک بھائی کا بڑا پیارا سوال ہے کہ میں اپنی امی ابو کو حج کروانا چاہتا ہوں. اب میں نے یہ سنا ہے کہ وہاں پر اہل حدیث علماء ہیں, اور احناف کے نزدیک جو اہل حدیث علماء ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں میں یہ ڈر رہا ہوں کہ کہیں میں والدین کو حج کراؤں تو کہیں ان کا حج ضائع نہ ہو جائے. پہلے تو آپ اپنی فکر کریں کہ آپ کا ایمان خود ضائع ہونے کے قریب ہے کہ آپ مسلمانوں کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ بزرگ سارا نظام چلا رہے ہیں, تو مکہ مدینے کا جو انتظام چلانے والے بزرگ ہیں, آپ صبح و شام ان کے اوپر لعنت بھیجا کریں کہ ان کی موجودگی میں 100 سال سے ایک نجدی امام وہاں پہ امامت کر رہا ہے. تو آپ ان بزرگوں کے اوپر لعنت بھیجیں جن کے آپ لوگ ماننے والے ہیں کہ ان کی موجودگی میں وہاں جو غوث کتب ابدال جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں کہ وہ ان کی مرضی سے وہاں پہ لوگ امام مسجد لگتے ہیں, ان کے اوپر لعنتیں بھیجیں کہ انہوں نے گستاخوں کو امام لگایا ہوا ہے. اور یہ بات میں عذرائے تفنن کر رہا ہوں آپ کا ذہن کھولنے کے لیے. ویسے تو آپ کہتے ہیں ایک چڑیا بھی پار نہیں مار سکتی, تو مصلی رسول کے اوپر گستاخ 100 سال سے کھڑے ہوئے, تو میرا خیال ہے یہاں تو
ان بزرگوں کے ماننے والوں کو مر جانا چاہیے، ان بزرگوں کو بھی مر جانا چاہیے کہ آپ اس کعبے اور کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور اس مسجد نبوی شریف کی محبت کا دم بھرتے ہیں کہ جہاں نجدی امام ہے. تو ان چیزوں سے باہر نکلیں بھائی. اور یہی میں ان نجدیوں کو بھی کہوں گا کہ جو کہتے ہیں کہ بریلوی جو ہیں یہ اسلام سے نکلے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، انہیں بھی چاہیے کہ صرف علمی اختلاف کریں. باقی تمام فرقے مسلمان ہیں، کوئی کافر نہیں ہے. جی نیکسٹ. اگر حاجی مکہ شریف میں 20 یا 25 دن پہلے ہی چلے جائیں اور ان کی نیت ہو حج تمتع کرنے کی، تو کیا وہ ایک عمرہ ادا کر لینے کے بعد ایک سے زیادہ عمرہ بھی ادا کر سکتے ہیں؟ نیز یہ بھی بتا دیں کہ ایک سے زیادہ عمرہ کرنا زیادہ افضل ہوگا یا طواف کرنا؟ جی ایک سے زیادہ عمرہ کرنا ایک سفر میں بدعت ہے. یہ تو گناہ ہی ہوگا. طواف کہاں، اس کا آپ کو ثواب کہاں سے ہونا ہے؟ طواف کریں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مکے گئے، اس کے بعد چند دن کے لیے مدینہ شریف چلے گئے اور پھر واپسی پہ آپ آئے، تو ظاہر ہے آپ تو پھر ایک سفر سے آئے ہیں تو وہ تو آپ ضرور کریں. لیکن حرم مکہ میں رہتے ہوئے بار بار جا کے تنعیم پہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے نام پہ جو مسجد بنی ہے وہاں سے بار بار جا کے احرام باندھنا اور بار بار عمرے کرنا، اس طریقے سے یہ غلط ہے. بس ایک عمرے کی بھی اجازت آپ کو اللہ نے دی ہے، وہ بھی پہلے مشرکین عرب میں تو یہ رسم تھی کہ آپ حج والے سفر میں عمرہ کر ہی نہیں سکتے. نبی علیہ السلام نے اس رسم کو توڑا حج تمتع اور حج قران کے ذریعے، اور اب آپ کو یہ اجازت ملی ہے تو آپ دوسری ایکسٹریم پہ تو نہ جائیں. طواف کریں بار بار. طواف وہ عبادت ہے جو صرف مکے میں خانہ کعبہ شریف کے اندر ہو سکتی ہے اور دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی. اس لیے زیادہ سے زیادہ طواف کریں. اور طواف اتنے مطلب ہر نماز کے ساتھ ایک طواف کر لیں کافی ہے. یہاں آپ باتیں کر رہے ہیں نا، وہاں جا کے سارا شوق آپ کا اتر جائے گا، آپ کو لگ پتہ جائے گا یہ کتنا مشکل کام ہے. اب تو صرف جو احرام والے ہیں انہیں مطاف میں وہ کرنے دیتے ہیں طواف، باقی لوگ جو ہیں اوپر کرتے ہیں تو وہ آلموسٹ 7 کلومیٹر سے زیادہ بن جاتا ہے ایک طواف. جن لوگوں نے یہاں پہ صرف دودھ دہی لینے کے لیے جانا اور وہ موٹر بائک کی کک مارتے ہیں، وہ 7 کلومیٹر روزانہ ہر نماز کے بعد 7 کلومیٹر 35 کلومیٹر کہاں سے واک کر سکتے ہیں؟ بہت مشکل کام. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حج سے پہلے اتنے طواف نہیں کر لینے کہ حج کے دنوں میں بیمار ہو جائیں. کتنے لوگ ایسے ہیں وہ اپنی انرجی ویسٹ کر بیٹھتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا تھکا لیا ہوتا ہے کہ حج کی طاقت ہی باقی نہیں رہتی. یعنی جب وقت قیام آئے اس وقت آپ گرے پڑے ہوئے ہوں. تو یہ بھی آپ نے ذرا خیال رکھنا ہے اپنی صحت کا بھی. اچھا علی بھائی، حج کے دوران عورت اپنے چہرے کا پردہ کر سکتی ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے اور حج کے لیے چہرہ کھلا ہونا چاہیے. نہیں، کچھ لوگ نہیں کہتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ پگڑیاں اتار دو، چہرے سے نقاب اتار دو، موزے اتار دو. یہ ریکوائرمنٹ ہے احرام کی حالت میں. جتنی دیر آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، احرام تو وہ چند دنوں کے لیے ہی ہے نا، حج کے دنوں میں. عمرہ تو گھنٹوں میں ہو جاتا ہے. عمرے کے بعد جب آپ احرام کھول دیں گے اس کے بعد آپ حجاب پورا کریں. ہاں چہرے کو کھلا رکھنا ہے اس دوران جو آپ نے احرام پہنا ہوا ہے عورت کے لیے. اگر کسی شخص کے والد قرضدار ہوں اور والدہ کی یہ خواہش ہو حج کرنے کی، تو کیا سب سے پہلے وہ والد کا قرض اتاریں گے یا والدہ کو حج کروائیں گے؟ ان دونوں میں سے کون سا عمل افضل ہے؟ قرض ہی اتارنا چاہیے نا، حج تو بعد میں فرض ہوگا نا. آپ نے وہ کام کرنا ہے. یہ تو قرض وہ چیز ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے شہید کا بھی قرض معاف نہیں ہوتا. اور صحیح مسلم میں بخاری میں دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام مقروض کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ وہ قرضہ اتارنے کی ذمہ داری نہیں لے لیتا تھا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے خیبر کے بعد نبی علیہ السلام کو وسعت دی تو پھر آپ خود قرضہ اتارتے تھے اور آیت پڑھتے تھے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں. نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اب حق تو امت کا تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی یہ شفقت ہے کہ آپ اپنے امتیوں کا قرضہ بھی اتارتے تھے. ہمارا پیر وہ ہے جو اپنے مریدوں کے قرضے اتارتا تھا اور آپ کے پیر وہ ہیں جو مریدوں کو کنگال کر دیتے ہیں. یہ فرق ہے. اچھا یہ بتائیں کہ لیٹری یا انعام کے ذریعے سے اگر کسی کا کوئی حج کا ٹکٹ نکل آتا ہے تو کیا اس طرح سے حج کرنا جائز ہوگا؟ کیونکہ بزرگ کہتے ہیں کہ اس میں اپنے پیسے اور استطاعت شامل نہیں ہوتی. لاٹری کسی کی نکل آئی ہے بشرطے کہ وہ جوئے والی لاٹری نہ ہو، انعام والی ہو، یا کسی کے ہاتھ کوئی دفینہ آ جاتا ہے، کسی کی زمین میں کوئی ایسا دفینہ نکل آتا ہے. تو پہلے تو بخاری میں آیا کہ اس کا جو 5واں حصہ ہے 20% وہ آپ نے بیت المال میں جمع کروانا ہے، یعنی اور 80% کو آپ نے یوز کرنا ہے. یہاں پہ بھی وہ آپ کا ٹیکس کاٹ لیتے ہیں اتنا ہی. تو باقی یہ ہے کہ چونکہ آپ اب مالک ہو چکے ہیں تو آپ کے اوپر اب حج فرض ہو جائے گا. اس طریقے سے اگر کوئی آپ کا رشتہ دار یا قریبی دوست کہتا ہے کہ میں تمہیں حج کرواتا ہوں، بس جیسے ہی اس نے آفر کی آپ پہ حج فرض ہو گیا. اب آپ رقم لیں اور حج پہ جائیں،
کیونکہ آپ میں استطاعت ہو گئی ہے. اس استطاعت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے خود کما کے یہ کام کرنا ہے, نہیں, کوئی یہ مالی عبادت پلس بدنی عبادت ہے, اور یہ چونکہ مال کی انوالومنٹ ہے کسی کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے, جیسے قربانی ہے, زکوٰۃ ہے. ہم سب لوگ جو زکاتیں دے رہے ہیں وہ اپنے بیویوں کے زیور کی دے رہے ہیں, اپنی تو نہیں دے رہے. تو چونکہ مالی عبادت ہے دوسرے کی طرف سے ہو سکتی ہے, تو لہٰذا اگر آپ نے کسی کو آفر کی اور اس شخص میں استطاعت نہیں تھی, تو اب آپ کے آفر کرتے ہی وہ صاحب استطاعت ہو گیا, تو آپ فوراً حج پہ جائیں. پھر علی بھائی, حج کے ایام کے دوران کوئی شخص کیپ پہن لیتا ہے, یا گھٹنے میں درد کی وجہ سے پیڈ یوز کرتا ہے, یا کمر درد کی وجہ سے وہ بیلٹ باندھ لیتا ہے, تو کیا یہ درست ہوگا؟ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہوگا. کیپ کیوں یوز کرے؟ کیپ کی بجائے نا وہ چھتری کا استعمال کرے. سر کے اوپر آپ اس طرح کوئی چیز رکھ نہیں سکتے. بخاری میں واضح حدیث ہے, پگڑیاں اتار دو, ٹوپیاں اتار دو. ایون عورت کے لیے کہا نبی اسلام نے کہ وہ چہرے سے نقاب بھی ہٹائے گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ نے عورتوں کو دیکھنا ہے, یہ مطلب نہیں ہے. وہ نگاہوں کی حفاظت والا معاملہ ہے. تو آپ مجبوراً, وہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو کوئی اتنی تکلیف ہے کہ وہ اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا, تو ٹھیک ہے, گھٹنے پہ کوئی ایسی چیز باندھ لیتا ہے, یا اسے کمر کی تکلیف ہے, وہ مجبوراً والا معاملہ ہے نا, وہ کر سکتا ہے. مجبوری بھی وہ کہ جس کے بغیر آپ چل نہیں سکتے. جی علی بھائی, کمپنیز یا جو ڈرائیورز ہوتے ہیں یہ ہر دوسرے دن مدینہ شریف میں جاتے ہیں اور ایک دن گزار کر حرم شریف میں واپس آ جاتے ہیں, تو کیا یہ جو حرم میں آئیں گے تو یہ ہر دفعہ احرام باندھیں گے؟ کیونکہ حناف کے نزدیک ایک ہی دفعہ احرام باندھا جاتا ہے. باقی ائمہ اربعہ کا بھی آپ موقف بیان کرتے ہیں. حناف کی تو مت ماری بھی ہے نا, وہ تو قرآن و حدیث کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے نا. امام بخاری نے ان کے خلاف باقاعدہ صحیح بخاری میں حدیث لے کے باب باندھا ہے کہ نبی علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے اور آپ محرم نہیں تھے, یعنی آپ نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا, اور آپ نے سر کے اوپر وہ خود پہنا ہوا تھا, وہ جو ہوتا ہے نا لوہے کی ٹوپی. اور اس طریقے سے ایک روایت میں مسلم شریف کی آیا کہ آپ علیہ السلام نے کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی. عین ممکن ہے کہ آپ نے پگڑی پھر بعد میں پگڑی باندھ لی ہو. اس سے امام بخاری نے ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام احرام کی حالت میں نہیں تھے, حالانکہ آپ مکے مدینہ شریف سے آئے تھے اور آپ نے احرام نہیں باندھا. حنفیوں کے نزدیک آپ جب میقات کو کراس کرتے ہیں تو آپ پہ آٹومیٹکلی عمرہ واجب ہو جاتا ہے, اور یہ ایک دفعہ کا معاملہ نہیں ہے. یہ خیر بعد کے لوگوں نے کوئی گھاڑ لی ہوگی. جو فقہ حنفی ہے نا وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ جتنی دفعہ میقات کراس کریں گے حرم مکہ میں آنے کے لیے آپ پہ ہر دفعہ عمرہ واجب ہوگا. حالانکہ عمرہ خود نفلی عبادت ہے, نفل کبھی بھی واجب نہیں ہوتا جب تک کہ آپ منت نہ مان لیں. لہذا امام بخاری یہ جو حدیث لے کے آئے, یہ حدیث مسلم میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے احرام نہیں پہنا ہوا تھا جب آپ مکے میں داخل ہوئے تھے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ صرف وہ احرام باندھے گا جس کی حج اور عمرہ کرنے کی نیت ہے. آپ ڈرائیور چھوڑ دیں, عام حالت میں بھی کوئی بندہ اگر حرم مکہ جاتا ہے میقات کو کراس کر کے تو یہ اس کی مرضی ہے عمرہ کرے یا نہ کرے. اگر عمرے کا ارادہ ہے تو احرام باندھ لے گا, اگر ارادہ نہیں ہے تو نہ باندھے. اب یہ جو مسافر ہیں گاڑیوں والے, روڈ لائنرز والے, جن کا یعنی روز کا یہ کام ہے, اگر وہ حنفی ہیں تو انہیں تو ہر دفعہ ہی کرنا چاہیے. اور اگر آپ سمپل مسلمان ہیں, قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں, پھر موجے مارے, پھر آپ نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا. اچھا علی بھائی, یہ بتائیں کہ کیا کوئی شخص اپنے بیٹے کے خرچے پر حج کر سکتا ہے؟ کوئی ممانعت تو نہیں؟ ہاں کر سکتا ہے, کیوں نہیں کر سکتا. اچھا علی بھائی, حج بدل کرنے والے کی محنت کے بدلے اس کو پیسے دینا یا لینا, کیا یہ صحیح ہوگا؟ پیسے لینے دینے والا معاملہ نہیں ہے. اس کے لیے یہ سعادت تھوڑی ہے کہ وہاں سے ہوا ہے, اسے بھی پیرلل میں ثواب ملے گا کیونکہ اس نے نیکی کے کام میں ساتھ دی ہے. تو معاوضہ وغیرہ تو نہ اس کے ساتھ کرے. تو ویسے جو مطلب وہ جا رہا ہے اس کے خرچے تو ہوں گے نا, کھانے پینے کے. ہاں وہ معاوضہ تو نہیں ہے نا, وہ تو اس کا حصہ ہے نا. وہ حج بدل کا مطلب ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے بدلے میں حج کر رہا ہے کہ جس نے خود کرنا تھا. تو جب اس نے خود کرنا تھا تو وہاں بھائی اس نے بھوکا پیاسا تو نہیں رہنا تھا. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ وہ بندہ جو ہے جو جس نے حج کرنا تھا اس نے تو کھانا کھانا تھا پاکستانی ہوٹل سے, اور آپ تینوں ٹائم جا کے KFC اور میکڈونلڈ پھڑکا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی طرف سے کرنے آیا ہوں لہٰذا میرا سارا خرچہ اٹھائیں. یہ تماشا بھی تو نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ طواف اور سعی کے دوران 2 یا 2 سے زیادہ افراد کا آپس میں علمی مباحثہ کرنا کیسا ہوگا؟ اس دوران تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ علمی مباحثہ کیا جائے, کیونکہ اپنے ذکر اذکار کرنے چاہیے. یہ علمی مباحثے نہ ادھر کرنے چاہیے نہ ادھر کرنے چاہیے. یہ تو ایک پیس آف مائنڈ, اگر کسی کی کوئی یعنی ایک سیکھنے کا غرض ہے تو اس کے ساتھ بات کریں. مباحثے تو کسی سے بھی نہیں کرنے چاہیے. وہ تو قرآن میں واضح ہے, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.
اور کبھی مجادلہ مجبوراً کرنا پڑتا ہے، ہر بندے کی کمپیٹنسی نہیں ہے، تو اس سے جھگڑا فساد ہی ہوتا ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں اس طرح کے معاملات. ہاں کوئی دوست ہے بات سننا چاہتا ہے، قرآن و حدیث سیکھنا چاہتا ہے، اسے ضرور سکھائیں. مناظرے وہاں نہ کریں یار، پہلے پاکستانی بڑے بدنام ہیں جی، باز آ جائیں وہاں جا کے. حاجی اگر عید کی قربانی کرنا چاہے تو کیا وہ بال بھی کٹوا سکتا ہے؟ حاجی کو عید کی قربانی کرنی ہی نہیں ہے، اس نے عید کی نماز ہی نہیں پڑھنی، تو عید کی قربانی وہ کیوں کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ وحید ابن ماجہ میں اور المستدرک للحاکم میں ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو قربانی استطاعت کے باوجود نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہوں سے دور رہے. تو جب آپ نے ویسے عیدگاہوں سے دور رہنا ہے تو آپ کے اوپر قربانی نہیں ہے. حاجی کے اوپر قربانی تب ہے جب وہ حج تمتع یا حج قران کر رہا ہے. رہ گئی عید قربان کی قربانی تو حاجی کے اوپر نہیں ہے. حاجی نے تو عید کی نماز بھی نہیں پڑھنی ہوتی، اس دن تو اس نے اپنی منا والی ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد یعنی قربانی، اور اس سے پہلے اس نے کنکریاں مارنی ہے، اس کے بعد احرام کھولنا ہے، پھر اس نے نہا دھو کے دوسرے کپڑے پہننے ہیں، اور پھر کوشش تو یہی ہے کہ پہلے دن ہی وہ طواف کرے گا اور حج بیت اللہ کی زیارت کرے گا، جو سورۃ الحج کے اندر ہے، وہ حج کا یعنی بڑے رکن میں سے ایک رکن ہے. جی علی بھائی، ایک عورت جو ہے وہ حج کے لیے گئی اور احرام باندھنے کے بعد اسے مخصوص ایام آ گئے، ٹھیک ہے، تو مجبوراً جو اس کا محرم ہے اس کو بھی واپس جانا پڑ جائے، جبکہ اس کا مکہ میں کوئی ہو بھی نہ، تو ایسی صورتحال میں نہیں، واپس تو نہیں ہونا چاہے گا وہ. یعنی اگر وہ اس نے احرام باندھا ہے تو احرام باندھ لینے کے بعد اس کو مخصوص ایام آ گئے. ہاں تو احرام اسے کو ختم تو نہیں ہو گیا، انتظار کرے، اس کے بعد جا کے وہ عمرہ کرے. عمرے کا پیکج جو ہے وہ عموماً اسی لیے زیادہ دنوں کا ہوتا ہے. اور دوسرا، ایسی عورتیں جو ہیں وہ ایسی ادویات استعمال کریں کہ ان کے مخصوص ایام شروع نہ ہوں. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں، اگر کوئی مرد و عورت مدینہ شریف سے جا رہے تھے مکہ، اور راستے پہ بیریلی پہ انہوں نے احرام باندھنا تھا اور احرام باندھنے سے پہلے پیریڈ شروع ہو گئے، تب بھی احرام باندھ سکتی ہے. وہ احرام باندھے، وہ بخاری مسلم میں ہے، سیدہ عائشہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم مسجد حرم میں داخل نہیں ہوگی، نماز نہیں پڑھو گی، باقی ساری ایکٹیویٹیز کرو گی. تو احرام چاہے پیریڈز پہلے شروع ہو جائیں تب بھی آپ احرام باندھ سکتے ہیں، اور احرام کے بعد پیریڈ شروع ہو جائیں تب بھی آپ کا وہ احرام ختم نہیں ہوگا، آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو بعد میں پورا کریں گے. لیکن اس دوران احرام کی پابندیوں کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا. آپ نے ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے، یہ والے سارے معاملات وہ آپ کو کرنے پڑیں گے. باقی جو شور ہے تو شور پلان کر کے نکلے نا، وہ شور کہاں کا ہے، اسے نہیں پتا کہ ایسے معاملات عورتوں کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ کوئی بیوقوف ہی شور ہے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا. جی اگر کوئی عورت جو ہے وہ یہ نظر مانے کہ میں اگر میرا بیٹا ہوا تو میں حج کروں گی، تو اب اگر اولاد ہو جانے کے بعد، بیٹا ہو جانے کے بعد، کیا وہ نظر پوری کرنا ہوگی؟ جی کیوں نہیں پوری کرنی ہوگی؟ قرآن میں تو واضح ہے، آپ نے اپنی نظر جو مانی ہے اس کو آپ پورا کریں گے، اپنی قسموں کو پورا کریں گے. لیکن اگر بعد میں کوئی حالات ایسے ہو گئے کہ وہ نہیں جا سکتی، تو پھر وہ اس نظر کو توڑے گی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، پھر اس کا کفارہ ادا کرے گی، اور کفارہ ہے 10 مساکین کو کھانا کھلانا یا انہیں کپڑے لے کے دینا، دونوں میں سے ایک کام. اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو 3 روزے رکھے. ظاہر ہے اس میں تو استطاعت ہے، اس نے تو حج کرنا تھا، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے بندے کو اپنی طرف سے حج کروا دے، حج بدل کے طور پہ. اگر وہ خود نہیں جا سک رہی تو اس کی طرف سے منت پوری کروا دے وہ. اگر کوئی شخص مدینہ شریف میں جا کر مسجد نبوی کی زیارت کرنا چاہتا ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے سلام کیسے پڑھے گا، اس کا طریقہ بھی بتا دیں، اور نیز یہ بھی بتائیں کہ کیا مسجدوں کی زیارتیں کرنا واجب ہے؟ مسجدوں کی زیارتیں کرنا واجب تو نہیں ہے، لیکن ثواب کا کام ہے نا. بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں بھی، کہ 3 مساجد کے علاوہ ایکسٹراڈنری ثواب کی نیت سے آپ نے اونٹوں کے کجاوے نہیں کسنے، یعنی سفر اختیار نہیں کرنا. مسجد حرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس جو یروشلم میں ہے، مسجد اقصیٰ بھی کہتے ہیں، مسجد ایلیا بھی اسے کہتے ہیں. تو ان کی زیارت کرنا ثواب کا کام ہے، لیکن واجبیت کے درجے میں تو نہیں ہے، سوائے جو حج آپ کے اوپر فرض کیا گیا. اور نہ حج کا یہ کوئی رکن ہے کہ آپ نے 40 نمازیں ضرور مسجد نبوی میں پڑھنی ہے. بہت بڑی سعادت ہے وہاں جانا، لیکن یہ حج کا رکن نہیں ہے. اور یہ بھی بدبختی ہے انسان کے لیے کہ وہاں جا کے بھی محروم رہ جائے. تو اس سے چاہیے مسجد میں جائے، 2 نفل ادا کرے، اور اس کے بعد روزہ شریف پہ حاضری دے. اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ باب السلام کی طرف سے لائن لگتی ہے، اور وہاں سے آپ جائیں، اور باب البقی کی طرف سے باہر نکلتے ہیں. راستے میں صلاۃ والسلام عرض کرتے ہیں، جب جالیاں آتی ہیں تو آپ نے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں اور سنن کبریٰ البیہقی میں، الموطا امام مالک میں، فضل الصلاۃ علی النبی 4 کتابوں میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر
قبر رسول پہ حاضر ہو کے کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، حضرت ابو بکر کی قبر پہ، اور پھر السلام علیکہ یا عمر، اور بعض روایتوں میں یا ابتا بھی ہے کیونکہ ان کے وہ والد بھی لگتے تھے. تو وہ جو درمیان والی جالی ہے اس کے اوپر ایک بڑا سا رنگ بنا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے چہرے اقدس کے سید میں ہے. اس کے بعد چھوٹے 2 دائرے ہیں وہ حضرت ابو بکر اور عمر کی سید میں، تو تینوں پہ آپ عرض کریں اور وہاں پہ زیادہ دیر کھڑے بھی نہ ہوں. ابو داؤد میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ نہ لگانا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود شریف کے لیے بھی میلہ نہیں لگانا، بس سلام عرض کریں اور نکل جائیں. وہاں جو کھڑے ہو کے وہ نعتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور لمبے لمبے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، اس کی ایسے لوگ پیچھے ان کو دلوں میں گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں کہ آگے نکلو یار. بعض لوگ نہیں بیچارے کھڑے ہو سکتے، اتنی لمبی وہ لائن ہوتی ہے، آلموسٹ آپ سمجھیں کہ وہ 200-250 میٹر لمبی تو لائن لگ جاتی ہے، وہ اتنی لمبی لائن ہوتی ہے. بعض اوقات اس سے بھی لمبی آدھے کلومیٹر تک بھی بن جاتی ہے. تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کریں، بس سلام عرض کیا اور نکل جائیں. جی. فوت شدگان کے لیے حج بدل کرنے والا جو شخص ہے، کیا وہ طواف وداع کرے گا؟ کہ ایسا نہ کرنے پر کوئی اس کے اوپر کوئی نہیں، طواف وداع ضرور کرنا چاہیے جی، جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن اگر رہ گیا تو اس کا یعنی وہ حج تو ادا ہو جائے گا، لیکن جان بوجھ کے تو نہیں چھوڑنا چاہیے نا. ادھر کیا کرنے گیا وہ، یہی کرنے گیا نا. کیا عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھا اس میں ایک ایکسیپشن ہے، اگر عورت کے مخصوص ایام شروع ہو گئے نا تو وہ حدیث میں ہے کہ وہ طواف وداع چھوڑ سکتی ہے. ہاں جی. علی بھائی، کیا ضرورت پڑنے پر عورت طبی دستانے بھی استعمال کر سکتی ہے؟ یہ بچوں کے ٹیشوز پیمپر جو ہوتے ہیں، یہ جو کیا کہتے ہیں، بچوں کو تو ساتھ لے کے نہیں جانا چاہیے، بالکل غلط ہے. حج بڑا بندہ مشکل سے کرتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں اور وہ آپ کو صرف کیمرے میں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. یہ سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں اور یقین کریں یہ پوری زندگی حج کو یاد صرف اس لیے رکھتے ہیں کہ وہاں جا کے یہ لوگ ذلیل ہوئے تھے. جو بچے ساتھ لے کے گئے تھے، بچے بھی بیمار ہوتے ہیں، خود بھی بیمار ہوتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں بچوں کو لے کے جانے کی، پیچھے نانی کے پاس دادی کے پاس چھوڑ کے جائیں. ٹھیک ہے. میں آلموسٹ کوئی 2 سال کی بچی تھی، میں چھوڑ کے گیا تھا اسے. یہ تو نہیں آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے. پھر بہانے لگاتے ہیں جی کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں. وہ خام خواہ وہ بچوں کی عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس بچوں کو چھوڑنے کا رسک نہیں لیتے ہیں. اتنا نہ آپ بچوں کو آن کیا کریں، اللہ حفاظت کرنے والا ہے. اور وہ تو آپ موت کے منہ میں ان کو وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں. یعنی 150 سے زیادہ ملکوں کے باشندے وہاں آئے ہوئے ہیں اور وہ مختلف قسم کے وائرسز لے کے وہاں پہ آئے ہوئے ہیں. وہاں پہ اتنی ویکسینیں بھی، اس کے باوجود لوگ بیمار ہوتے ہیں. گلا تو سب کا خراب ہوتا ہے، نزلہ زکام اور یہ سارے ایشو لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ کیوں بچوں کو وہاں لے کے جاتے ہیں؟ اور پھر ہم سے سوال اس قسم کے کرتے ہیں جی وہ ٹیشو پیپر ہے اس میں خوشبو لگی ہوئی ہے. تو ظاہر ہے خوشبو لگی ہوئی ہے تو آپ کو ٹیشو پیپر تو نہیں وہ یوز کرنا، آپ بغیر خوشبو والا ہی کریں گے. سارا کچھ آپ نے پھر دیکھ کے چلنا ہے. ظاہر ہے حج کرنے گئے ہوئے وہاں پہ کوئی ٹیلر میڈ تو نہیں اپنے دین کو بنانے گئے ہوئے آپ. اچھا، اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے، جو جیسے کہ آپ نے بڑی پیاری بات کی. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آیوڈیکس ہوتی ہے، مساج کریم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی لاچی یا چنگم کھانا، کیا یہ چیزیں بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، جو کھانے والی چیز ہے نا اس میں جو خوشبو ہے نا اس کا تو مسئلہ نہیں ہے. جسم کے اوپر آپ نے خوشبو نہیں لگانی، کپڑوں پہ نہیں لگانی، اور وہ بھی احرام کی نیت کرنے کے بعد. اس سے پہلے اگر جسم کے اوپر آپ خوشبو ملتے ہیں تو سنت ہے، صحیح بخاری میں آیا. بعد میں نہیں آپ ملیں گے. پھر صابن بھی آپ کوشش کریں خوشبو والا استعمال نہ کریں. کھانے پینے کی چیزوں میں جو خوشبو ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر. درد تکلیف کی وجہ سے آیوڈیکس کا بھی پوچھا بھائی. ہاں وہ بھی ظاہر ہے، وہ تو ادویات کا تو مسئلہ پھر ڈفرینٹ ہے نا. لیکن یہ نہ ہو کہ بعض لوگ ہیں جن کو ایوی تھوڑی سی تکلیف ہو تو خام خواہ وہ کریمیں نکال لیتے ہیں. ہلکا سا کٹ لگتا ہے وہ جناب سنی پلاس لگانا شروع کر دیتے ہیں اس کے اوپر. انہوں نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا نازک مزاج بنایا ہوتا ہے، لگ پتہ جائے گا آپ کو. اتنی تکلیف دہ ایکٹیویٹی ہے نا حج کرنا. صحیح بات. ہاں جی، آپ اچھے سے اچھے ہوٹل میں بھی جگہ لے لینا، پھر بھی حج آپ کو اپنا بتاتا ہے. ہوٹل آپ کا کیا کر لے گا، ایکٹیویٹیز تو آپ کو بہرحال اسی طریقے سے پوری کرنی ہے. رش میں تو آپ نے جانا ہے، آپ کے لیے خانہ کعبہ شریف انہوں نے خالی تو کوئی نہیں کروانا. ٹھیک ہے. اور یہ ساری تکلیفوں سے تو آپ کو گزرنا پڑے گا. تو یہ جو آپ اس قسم کے نازک پری جو لوگ بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ ان کو ذرا اپنی اس اعتبار سے ذہنی طور پہ تیار ہو کے جائیں. آپ کی سارے کے سارے معاملات جو ہیں، پھر کھانا پینا بھی اپنا کنٹرول کریں. جو لوگ کھانے پینے کے زیادہ عادی ہیں وہ تو پھر ٹوائلٹس ہی وہاں ڈھونڈتے رہتے ہیں مینا کے اندر. ہم لوگ وہاں رہے ہیں، ہم تو وہ جانے سے پہلے مینا کے اندر عرفات میں ہم نے تو خشک جو ڈرائی فروٹ ہے وہ لے لیا تھا، بادام لے لیے تھے اور اس طریقے سے کھجوریں، اور اس طریقے سے ہم نے تو وہاں روٹی والا معاملہ ہی نہیں کیا. وہ جتنی بار آپ روٹی کھائیں گے تو پھر ظاہر ہے ٹوائلٹ کی ازمائش آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے بہت زیادہ. اور پھر وہ جب لوگ ٹوائلٹ جاتے ہیں پھر ان کی نمازیں رہنا شروع ہو جاتی ہیں.
پھر کئی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ مصیبت یہ لگتی ہے کہ وہ ٹوائلٹ جاتے ہیں تو ان کا احرام کی چادر نہیں سنبھالی جاتی, وہ نیچے لگ جاتی ہے, وہ پھر دھوتے رہتے ہیں, یعنی وہ پھر ایک چین ہے تکلیفوں کی جو ساتھ جڑی ہوئی ہے. اتنی سخت گرمی میں بھی ڈرائی فروٹ استعمال کرنا بھی ادھر نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, بے فکر ہے. ڈرائی فروٹ آپ کو یہ تو نہیں میں کہہ رہا آپ نے پھکے مارنے, ڈرائی فروٹ سے مراد ہے بس اتنا کھا لیں کہ آپ کو تھوڑا سا سہارا ہو جائے, انرجی تھوڑی سی مل جائے. کھجور کھا لیں آپ, یعنی ایک کھجور آپ کو آلموسٹ 2 روٹیوں کے برابر کیلوریز دے دیتی ہے, تو 3 کھجوریں کھا لیں. لیکن یہ 3 روٹیاں آپ نے کھائی ہوں گی تو ٹوائلٹ کا چکر لگائیں گے, 3 کھجوریں کھا کے آپ ٹوائلٹ کا چکر نہیں لگائیں گے. پھر زمزم بھی وہاں آپ کو مل جاتا ہے, وہ آپ کا بھوک اور پیاس دونوں کو الحمدللہ کمپنسیٹ کر دیتا ہے. تو آپ نے کھانا کم سے کم کرنا ہے. آپ میرے حج اور عمرے کے لیکچرز دیکھیں, میں نے یہ سارے آپ کو ٹپس اس میں بتائے ہوئے ہیں انشاءاللہ. اچھا علی بھائی, اگر کسی عورت کے بال پہلے سے ہی چھوٹے ہوں تو وہ عمرہ کے دوران بال کیسے کٹوائے گی؟ اس کو تو ویسے ہی اپنے بالوں کا غم نہیں کھانا چاہیے. جس کے پہلے ہی چھوٹے ہیں تھوڑے اور چھوٹے ہو جائیں, کیا اس میں سے نکالنا ہے. یہ تو ایشو ان لوگوں کے ہیں کہ جن عورتوں کے بال لمبے ہیں ان کو ذرا بال کٹواتے ہوئے تھوڑا سا دل کو ہاتھ پڑتا ہے کہ جی وہ ہماری خوبصورتی ڈسٹرب ہو رہی ہے. جس کے ہے ہی پہلے چھوٹے ہیں, پہلے تو اس کو اپنے بال چھوٹے کرنے نہیں چاہیے. یعنی کم از کم جو یہ شولڈر ہے اس سے نیچے عورت کے بال ہونا ضروری ہے, اس سے اوپر رکھنا حرام ہے عورت کے لیے. مرد کے لیے اس سے نیچے رکھنا حرام ہے کیونکہ وہ مرد و عورت کی آپس میں مشابہت ہے, اور بخاری میں واضح حدیث ہے, ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں, ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں. تو بال چھوٹے ہیں بڑے ہیں, وہ بال کاٹے بغیر, اتنے بال جو آپ کی یعنی ایک انگلی کے گرد لپٹ جاتے ہیں, اتنی لینتھ کے بال کاٹے بغیر آپ کا حج اور عمرہ ادا کوئی نہیں ہونا. اور اگر آپ نے کیا ہے آپ کے اوپر دم واجب ہے, اور دم یہ ہے کہ آپ نے حدود حرم میں ایک جانور قربان کرنا ہے, یہاں نہیں قربانی, وہیں پہ کرنی ہے. اچھا علی بھائی, کسی کمپنی کو اپنی طرف سے حج بدل کرنے کے لیے پیسے دینا ٹھیک ہے, جبکہ یہ بھی معلوم نہ ہو کہ وہ جو مناسک حج ہے وہ ٹھیک سے ادا کر بھی رہا ہے کہ نہیں. یہ کمپنیوں کو آپ کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ کے بندو تھوڑے غریب ہیں, ختم ہی نہیں ہوتے. آپ کسی مسجد میں چلے جائیں, اس مسجد کا خطیب اور امام تیار بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے پاس استاد نہیں ہے, ان کو آپ حج کرائیں. کمپنیوں کو آپ کیوں حج کرواتے پھر رہے ہیں, ان کو کیوں عمرے کرواتے پھر رہے ہیں؟ یہ آپ کو کس نے بات دی ہے؟ تو آپ کے اپنے قریبی رشتہ داروں میں, جاننے والوں میں سینکڑوں لوگ ایسے ہوں گے جو بیچارے استطاعت نہیں رکھتے ہیں, ان کے ذریعے حج بدل کروائیں. کمپنیوں کو چھوڑیں آپ. ہاں جی. مینا میں کام کرنے والے جو حضرات ہیں وہ حج کا ارادہ رکھتے ہوں تو وہ احرام کہاں سے باندھیں گے؟ کہاں کے رہنے والے لوگ؟ مینا میں. مینا میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ چونکہ اہل ہل ہیں, اہل ہل وہ ہیں جو یعنی میقات سے اندر اندر رہتے ہیں, اور جو حرم کی حدود, مینا میں بھی کچھ حصہ حرم میں آتا ہے اور کچھ حرم کے باہر ہے, وہ انہوں نے باقاعدہ باؤنڈری لگائی ہوئی ہے اس کی. تو چاہے اہل حرم ہو چاہے حرم سے باہر کے لوگ ہوں, میقات کے اندر اندر جتنے لوگ ہیں نا, وہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ ان کے لیے وہ اپنا علاقہ ہی جو ہے نا وہ اپنے گھر سے وہ احرام باندھ سکتے ہیں. اس کے لیے اب بعض لوگ مکے میں ہے نا تو پہلے جا کے تنعیم جاتے ہیں, مسجد عائشہ, اور وہاں جا کے احرام باندھتے ہیں. نہیں, ان کو ضرورت ہی نہیں. بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اہل مکہ کے لیے مکہ ہی وہ جگہ جہاں سے انہوں نے وہ میقات ان کے لیے وہی ہے, وہاں سے وہ احرام باندھ دیں گے. جدہ والے بھی جو ہے وہ جدہ سے ہی باندھیں گے؟ اگر کوئی شخص جدہ میں رہتا ہے تو وہ احرام کہاں؟ ہاں, اگر وہ جدے سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے, وہیں سے باندھ کے آئے, ٹھیک ہے. میقات سے جو باہر لوگ ہیں نا ان کے لیے ہے کہ یہ لم سے باندھنا ہے, بیر علی سے باندھنا ہے, لیکن جو ان کے اندر اندر رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنے گھروں سے یہ احرام باندھ کے آ جائیں. اچھا جی بھائی, جو حاجی ہیں کیا یہ یکم ذوالحجہ کو ناخن یا بال نہیں کٹوائیں گے؟ نہیں, حاجیوں کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. حاجیوں کے اوپر پابندی وہی ہے جب انہوں نے احرام باندھا ہوا ہے. یہ قربانی کرنے والوں کے لیے ہے جو یہاں پہ لوگ ہیں, صحیح مسلم میں کہ وہ یکم ذوالحجہ سے لے کے جب تک قربانی نہیں ہو جاتی ہے وہ اپنے جسم سے اور کھال سے کوئی چیز ریموو نہیں کریں گے, نہ ناخن نہ بال, خاص ضروری بال ہیں یا غیر ضروری بال وہ ریموو نہیں کریں گے, نہ کاٹیں گے. حاجیوں پہ یہ پابندی نہیں ہے سوائے ان دنوں کے جن دنوں میں انہوں نے احرام باندھا ہوا ہے. تو احرام تو انہوں نے جا کے باندھنا ہوتا ہے 8 ذوالحجہ کو, بلکہ عموماً 7 کی رات کو ہی وہ بندھوا دیتے ہیں. ویسے تو 8 کو ظہر کی نماز کے ساتھ اس کا تعلق ہے, تو اس سے پہلے یکم سے لے کے 8 تک تو ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. حج تمتع میں عمرہ کرنے کے بعد آپ نے احرام کھول دینا ہے, آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہے. جی علی بھائی, حج کے دوران اگر کنگھی کرتے ہوئے بال ٹوٹ جاتے ہیں تو کیا اس پر بھی کفارہ دینا ہوگا؟
نہیں, جو اس طرح کے بال ٹوٹتے ہیں ان سے کوئی کفارہ نہیں ہے. اس طریقے سے داڑھی میں خلال کرتے وقت وضو میں اور کو بال نکل گیا, وہ جو بال ٹوٹنے پہ آپ نے دم دینا ہے وہ ہے کہ اگر کوئی بال بہت زیادہ تعداد میں ریموو کرتا ہے, کوئی گنج کروا دیتا ہے, وہ بھی مجبوری ہو سکتی ہے نا. وہ بخاری بیان ہے کچھ صحابہ کو جوہیں پڑ گئی تھیں, ان کو تکلیف تھی, تو نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم سر کے بال منڈوا دو اور اس کے بعد ایک جانور قربان کرو حدود حرم میں. لیکن جو تھوڑے بہت بال کبھی ریموو ہو گئے, کسی نے یوں ہاتھ پھیرا یا کنگھی کی اور بال نکل گئے, تو اس سے دم نہیں واجب ہوتا. لیکن جان بوجھ کے کنگھی نہیں آپ نے کرنی ہے, وہاں کدھر ہوش ہوتی ہے آپ کو کنگھی کرنے کی بھائی. بہت لمبے بال کسی کے سے ضرورت پڑتی ہے, عام بندوں کو تو ضرورت ہی نہیں, بس ٹھیک ہے انگلیاں پھیریں, ضرورت ہی نہیں آپ کو کنگھیوں کے. کنگھی کریں گے تو وہ ضرور بال ٹوٹیں گے, خام خواہ آپ کو وہم بھی پڑا رہے گا, ضرورت ہی نہیں ہے کنگھی کرنے کی. اچھا, اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ اگر کسی شخص کو چوٹ لگ جاتی ہے یا خون بہنا شروع ہو جاتا ہے تو کیا اس پہ بھی دم واجب ہوگا؟ نہیں, یہ اس میں کہاں سے دم واجب ہے, یہ کہاں سے سوال نکال لیا, خود سے بیٹھ کے سوال کرتے رہتے ہیں. اس پہ دم کیوں واجب ہونا بھائی, وہ پٹی بھی کروا سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا علی بھائی, حاجی کے پاؤں میں چھالے آ جائیں, ٹھیک ہے, اور وہ استاد نہ رکھتا ہو طواف وداع کے, تو اس کے اوپر کیا حکم ہوگا؟ یہ چھالے آگے میں تو ٹھیک ہے, کرسی پہ بیٹھ کے کر لے, کرسی بھی موجود ہے, طواف وداع کرے. باقی کئی لوگ معذور ہیں, وہ کرسی وہاں پہ ویل چیئرز اویلیبل ہیں, یہ کریں. یہ بہانے چھوڑ دیں جی, اس طرح نہیں اگر یہ ہو جائے اگر وہ ہو جائے, بھئی آپ یہی کام کرنے گئے ہیں تو اس کو پھر طریقے سے ادا کریں, سیدھی سی بات ہے. اچھا, علماء کے قول کی روشنی میں حج سے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, تو کیا حقوق العباد بھی معاف ہو جائیں گے؟ پہلی تو بات ہے یہ علماء کا قول نہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو حج مبرور ہے وہ سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ہجرت کرنا سابقہ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اور اسلام قبول کرنا سابقہ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن حج مبرور یعنی جو حج قرآن و سنت کے مطابق ادا کیا گیا ہے وہ گناہوں کا کفارہ تو بنے گا, لیکن حقوق العباد کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گا. حقوق العباد تو بہرحال آپ کو ادا کرنے ہوں گے. اب یہ نہیں کہ بندہ حج کر کے آئے, قرضہ لے کے حج کرنے گیا اور کہ جی میں حج کر رہا ہوں اب میرا قرضہ بھی معاف ہو گیا, میں نے کسی کو نہیں دینا. نہیں, حقوق العباد نہیں معاف ہوتے جی, جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا. جی اچھا جی بھائی, عموماً جو خواتین جاتی ہیں حج کرنے کے لیے جماعت کی شکل میں بغیر محرم کے, کیا ان کا حج درست ہوگا؟ اگر بوڑھی خاتون ہے کوئی اور اس کا کوئی محرم نہیں ہے تو حج کے لیے اگر وہ گروپ کی شکل میں چلی جاتی ہے تو حج اس کا ہو جائے گا حج. لیکن جوان عورتوں کا کام نہیں ہے کہ نامحرم مردوں کے ساتھ اس طریقے سے جائیں, بہرحال وہ اس میں اور کام بھی شروع ہو جاتے ہیں. باقی یہ بھی صرف ایز اے لاسٹ ریزارٹ میں بات کر رہا ہوں, ورنہ اگر کسی کے پاس کوئی محرم موجود نہیں ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے, کوئی ضرورت ہی نہیں اسے حج کرنے کی. اچھا علی بھائی, ہمارے محلے میں ایک عورت تھی تو وہ عمرہ کے لیے گئی, تو وہ اس کا چونکہ وارث بھی نہیں تھا, نہ ہسبینڈ تھا, نہ اولاد تھی, نہ کوئی رشتہ دار تھا, تو وہ جب عمرہ پہ گئی تو وہاں پر اس نے قسم لے لی کہ میں نے اب ادھر ہی مرنا ہے. اور اس کے جب عمرہ ختم ہو گیا, عمرہ کا ڈیز ختم ہو گئے, تو وہ کہتی کہ میں نے اب ادھر ہی مرنا, واپس وہ نہیں آ رہی تھی, تو بڑی مشکل سے اس کو واپس لے کر آئے. تو اگر اس کی اچانک موت ہو جاتی تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ جنتی ہوتی یا نہیں؟ وہاں مرنے سے تو جنتی کوئی نہیں ہو جاتا بھائی, وہاں تو سارے فرقوں کے جنمی لوگ دفن ہوئے ہیں, دوسروں کی نظر میں جو جنمی ہے. یعنی فضائل اعمال والے شیخ زکریا کاندلوی بھی بقیہ حرکت میں دفن ہے, آپ بریلویوں سے پوچھ لیں وہ انہیں جنمی مانتے ہیں. اور پاپا جانی الیاس قادری کے پیر و مرشد جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں ضیاء الدین مدنی, وہ بھی وہاں پہ دفن ہے. آپ اہل حدیث سے پوچھ لیں اور دیوبندیوں سے پوچھ لیں, وہ ان کو مشرک اور جنمی مانتے ہیں. چھوڑ دیں, وہاں مرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اچھا علی بھائی, حج کے دوران اچھا وہ جو عورت ہے جس نے اگر اس طرح کی قسم کھائی ہے تو وہ واپس آئے گی اور قسم توڑنے کا کفارہ بھی ادا کرے گی, جو سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 89 میں ہے. ظاہر ہے قسم جب آپ کھا لیتے ہیں نا تو پھر اتنی جلدی جان نہیں چھوٹتی ہے. ہاں, وہ جب آپ اسے پوری نہیں کر رہے ہوتے پھر آپ نے اس کا کفارہ ادا کرنا ہے. بھلے آپ نے کوئی ایسی چیز بھی منت مان لی ہے نا کہ جو آپ کی استطاعت میں بھی نہیں ہے, اگرچہ ایسی منت ماننا حرام ہے, لیکن جب آپ ونس مان لیتے ہیں نا پھر آپ نے اس کا کفارہ ضرور ادا کرنا ہے. یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے یا 10 کو کپڑا لے کے دیں گے یا 3 روزے مسلسل. اچھا علی بھائی, احرام کی حالت میں انڈر گارمنٹس یوز کرنا بھی کیا درست ہوگا؟ مجبوراً کر سکتے ہیں, ویسے نہیں کرنے چاہیے. گرد و غبار کے لیے عورتیں جو ماسک پہنتی ہیں, یہ بھی ماسک تو اگر عام حالت میں عورت یہاں یعنی اوپنلی پھر رہی ہے اور اس کو کوئی پاکستان کا گرد و غبار کچھ نہیں کہہ رہا, اور وہاں جا کے وہ اب یہ بہانے کر رہی ہے کہ میں نے اس وجہ سے ماسک پہننا ہے, وہ تو غلط ہے. چہرے پہ آپ کو چیز ڈال نہیں سکتے, نہ مرد نہ عورت احرام کی حالت میں. لیکن واقعی اگر وہاں پہ جینون کوئی کسی کو ایشو بن گیا تو کوشش کریں کہ وہاں آپ, ویسے تو گرد و غبار والا بھی اتنا ایشو کوئی نہیں ہوتا, انہوں نے پانی
مسلسل وہ پھینک رہے ہوتے ہیں. گرد و غبار والا بھی کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. کورونا کے بعد زیادہ ایشو شروع ہے. یہ آپ نے خود ہی ڈیسیژن کرنا ہے کہ حالات و واقعات فیوریبل اگر نہیں رہے ہیں تو پھر مجبوراً ہی آپ کو ایک کرنا پڑے گا. سعودیہ میں رہنے والے غیر ملکی مقیم جو جہاں سے نوکری گھر سے جاتے ہیں تو وہ وہاں پر چھپ کر حج کرتے ہیں, حج عمرہ کرتے ہیں. وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہم چھپ کر رہے ہیں. تو کیا ان کا اس طرح سے حج عمرہ کرنا درست ہوگا؟ جی بالکل درست ہے, بار بار کریں. سعودی حکومت تو یہ اختیار نہیں رکھتی کہ شریعت بدلے. یہ بالکل غلط ڈیسیژن ہے ان کا کہ ہماری اجازت کے بغیر آپ حج عمرہ نہیں کر سکتے. اور پلی یہ وہ لیتے ہیں کہ جی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ حاجیوں کی ہمارے پاس جگہ ختم ہو گئی ہے تو حاجیوں کی جگہ بنائیں نا. آپ امریکہ کے حوالے کر دیں, یہ 1 سال کے اندر 1 کروڑ بندے کا بندوبست وہ کر دیں گے. یہ آپ کے پاس اتنی بڑی اپرچونٹی ہے, پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, یہ کوئی بہانہ نہیں ہے. آپ کسی کو حج عمرے سے روک نہیں سکتے بالکل. اور یہ چوری چھپے جو حج عمرے کوئی گناہ نہیں ہے, یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ کریں. علی بھائی, عمرہ کر لینے کے بعد خانہ کعبہ میں یہ جو صحن ہے اس کی صحن میں جانے کی نیت سے اگر احرام باندھا جائے, کیونکہ سعودی حکومت جو ہے وہ صرف احرام والے بندوں کو ہی اس صحن میں جانے دیتی ہیں, یہ بالکل نانسنس حرکت ہے, بدعت ہے. کیوں مطلب پابندیاں لوگوں کے اوپر لگا رہے ہیں؟ آپ کا رائٹ ہے, آپ مطاف کے اندر جائیں. اس کو یہ کہنا, یہ اگر اس طرح کی کوئی پابندیاں تھی تو نبی علیہ السلام یہ صحابہ کرام خلفائے راشدین لگاتے ہیں. یہ غلط ہے. اور اس کا حل پھر صرف یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ احرام والی 2 چادریں پہنیں اور مطاف میں جا کے طواف کریں. احرام کی چادریں پہن کے آپ کے اوپر کوئی عمرہ کرنا واجب نہیں ہو جائے گا. نبی علیہ السلام کا عمومی لباس بھی 2 چادریں ہوتی تھی, عام حالت میں بھی آپ 2 چادروں میں وقت گزار سکتے ہیں. تو اس لیے یہ یعنی آپ کو اگر اس طرح کا کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی پڑتی ہے توریتاً تو آپ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. جزاک اللہ علی بھائی, سوالات کا سلسلہ ختم ہوا چلتا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ نمبر 7 کے اندر. تب تک رکھیے گا اپنا خیال. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.